والإسلام ديني ومحمدا رسول الله ويقيني أدنو إليه ساجدا بجبيني اقبل صلاتي وللصواب. بزرگان ملت، برادران اسلام، عزیز دوستوں، بزرگوں اور بھائیوں، آج کی نشست میں اللہ رب العالمین کے اس احسان عظیم کہ اس نے انسانوں میں اپنے آخری حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آخری نبی اور رسول بنا کر مبعوث کیا، اس ایک احسان کی وجہ سے انسانوں پر کتنے احسانات برسے ہیں۔ یعنی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے انسانیت پر رہتے دنیا کے انسانوں تک، سارے دنیا کے انسانوں پر کتنے احسانات ہیں، اور پھر آپ کو وہ کمالات، وہ صفات، وہ مراتب، وہ اخلاق، وہ خوبیوں اور صفات جلیلہ عطا فرمائی۔ ان صفات میں سے ایک صفت رحمت ہے، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ۔ بلا شبہ خالق کا احسان سب سے بڑا ہے، لقد من اللہ، جس ذات نے احسان کیا اور اپنے نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا کے اندر مبعوث کیا۔ رحمت کا تقاضا احسان ہے، رحمت کا تقاضا محبت ہے، رحمت کا تقاضا ہمدردی ہے، رحمت کا تقاضا معافی ہے، درگزر ہے، کاموں سے بچنے کی محنت ہے، بچانے کی محنت ہے۔ رحمت کا تقاضا ہے کہ جس پر رحمت کی جائے اس کے لیے دکھوں کو برداشت کیا جائے، اس کے لیے تکلیفوں کو سہا جائے، اس کے لیے اپنے مال و متاع سب کچھ قربان کیا جائے۔ رحمت کا تقاضا دعا ہے، رحمت کا تقاضا دعوت ہے۔ ہمارے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کے احسانات، رحمت کے تقاضوں کو سامنے رکھتے جائیے۔ اللہ عز و جل کے اس ارشاد کی تشریح پڑھتے چلے جائیے کہ آپ کو تمام جہان والوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا گیا ہے۔ ایک حدیث قدسی ہے جس کے الفاظ میں تو محدثین نے کلام کیا ہے کہ الفاظ صحیح کیا ہیں، لیکن مفہوم میں سب کا اتفاق ہے۔ لولاک لما خلقت الافلاق، اس کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ اگر اے حبیب میں نے آپ کو دنیا میں بھیجنا نہ ہوتا تو میں اس کائنات کو بھی پیدا نہ کرتا۔ یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا میں تشریف آوری کا مقصد اللہ کے دین کا قیام ہے، اللہ کے پیغام کو مکمل کرنا ہے، انسانیت کو ہدایت کی طرف بلانا ہے، اللہ کے دین کو غالب کرنا ہے، لوگوں کی زبانوں پہ اللہ کا نام لانا ہے۔ تو اس کائنات کی بقا اللہ رب العالمین کے اسم گرامی سے ہے، اللہ کی تعالیٰ کی اطاعت سے ہے، دین سے ہے، اسلام سے ہے، اور اسلام کی بقا کے لیے اللہ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں مبعوث فرمایا ہے۔ تو اس معنی میں بغیر کسی اختلاف کے امت مسلمہ کا یہ نظریہ اور عقیدہ ہے کہ اس معنی میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر دنیا میں تشریف نہ لاتے تو دین کی بقا اور دین کا قیام وجود میں نہ ہوتا اور یہ کائنات بھی نہ بنائی جاتی۔ گویا کہ ہم نتیجے کے طور پہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اگر آپ دنیا میں تشریف نہ لاتے تو اللہ اس کائنات کے کارخانے کو قائم ہی نہ فرماتا۔ یوں ہم کہہ سکتے ہیں کہ سورج کو بنایا اللہ نے ہے لیکن وجہ حبیب کبریا ہے۔ سورج کی روشنی عطا کرنے والا خالق ہے، لیکن آج تک بندوں کو اللہ کے نبی کی رحمت کی وجہ سے مل رہی ہے۔ یہ کائنات کا نظام، کائنات کا کارخانہ میں اور آپ کی سب آپ کی دعاؤں کا صلہ ہیں، آپ کی دعاؤں کی قبولیت کی عملی شکل ہیں، ورنہ نہ میں ہوتا، نہ آپ ہوتے، نہ یہ جہاں ہوتا، نہ یہ کارخانہ ہوتا، کچھ بھی نہ ہوتا۔
آپ کا احسان ہے کہ آپ کے نام مبارک سے ہی موسوم خالق عز و جل نے اس کائنات کو وجود بخشا ہوا ہے، اور جب تک آپ کا دین باقی ہے، آپ کے دین کے نام لینے والے باقی ہیں، تب تک یہ کائنات بھی باقی ہے۔ اور جب وہ آخری وقت ہوگا کہ نام لیوا بھی کوئی نہ ہوگا، تو پھر اللہ اس کائنات کی بساط کو بھی سمیٹ دے گا۔ پھر یہ کارخانہ قدرت بھی اس جہاں فانی کے اندر ہمیشہ کے لیے بند کر دیا جائے گا۔ پھر انسان اپنی ساری طاقتوں کے باوجود بے بس اور عاجز ہوگا، اور وہ دن ایسا ہولناک ہوگا کہ قرآن بیان کرتا ہے کہ ماں اپنے بچے کو بھی بھول جائے گی، کہ پھر جانور اکٹھے پھریں گے، کسی کو کسی کی پرواہ نہیں ہوگی، جب سورج کی چمک، چاند کی دمک، اور جب یہ سمندر، یہ دریا سب آگ بن جائیں گے، جب یہ نظام کائنات ختم کر دیا جائے گا، وہ ہولناک دن تب آئے گا جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت پر چل کر اللہ کے نام لینے والے ایک بھی فرد باقی نہیں رہے گا۔ پھر یہ دنیا رہنے کے قابل نہیں ہوگی، پھر یہ کائنات کا کارخانہ ایسے ہی چلتا رہے، پھر رب کو یہ منظور نہیں ہوگا۔ تو ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت، آپ کی تعلیمات، آپ کی نبوت کے پیغام کی برکت سے آج یہ نظام کائنات چل رہا ہے۔ تو کتنا ظالم انسان ہے وہ، کتنا ناعاقبت انسان ہے وہ، ناعاقبت اندیش ہے، کتنا احسان فراموش ہے، جو ایسے عظیم نبی اور ایسے عظیم ہستی کے بھی ادب کرنے کو نہیں پہچانتا ہے، جو ان کا بھی احسان فراموش ہے، جو ان کے بھی احسان کو نہیں مانتا۔ اس سے بڑھ کر احسان فراموش اور انسانیت کا دشمن اور کون ہو سکتا ہے؟ آپ نے انسانیت پر جتنے احسانات فرمائے، جتنی قربانیاں دیں، سب سے بڑا آپ کا احسان یہ ہے کہ آپ نے انسانوں کو رب سے ملایا ہے، آپ نے انسانیت کو رب کی پہچان کروائی ہے۔ یا ایھا الناس، اے دنیا کے سارے انسانوں، قولوا لا الہ الا اللہ، یہ کہو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، تفلحوا، کامیابی تمہارا مقدر بن جائے گی۔ انسانوں کو بتایا کہ رب کون ہے، رب کی پہچان کروائی، قرآن کے ذریعے سے، اپنے فرمان کے ذریعے سے، اپنے عمل مبارک کے ذریعے سے انسانیت کو بتایا ہے کہ رب کون ہے، رب کی صفات کیا ہیں، رب کے حقوق کیا ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، اے ایمان والو اللہ سے ایسے ڈرو جیسے ڈرنے کا حق ہے، اللہ کو ایسے مانو جیسے ماننے کا حق ہے۔ تو آپ نے انسانوں کو بتایا کہ اپنے رب کو کیسے ماننا ہے، اس کو ماننے کا حق کیا ہے۔ وہ تمہارا خالق ہے، تمہارا مالک ہے، تمہارا رازق ہے، سب سے زیادہ تم سے محبت کرنے والا ہے، سب سے زیادہ احسان، وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، سب سے زیادہ تمہاری محبتوں کا مستحق ہے، وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ، سب سے زیادہ عاجزی اسی کی بارگاہ میں پیش کی جائے، یہ اس رب کا حق ہے۔ خالق کی صفات بتائیں، وہ غفار ہے، بے تحاشا بے حساب مغفرت کرنے والا ہے، وہ رزاق ہے، سب سے زیادہ سب کو ہر طرح کا رزق دینے والا ہے، وہ محیی ہے، وہ زندگی کا مالک ہے، وہ ممیت ہے، وہ موت کا مالک ہے، وہ معز ہے، وہ مذل ہے، عزت اور ذلت دینے والا وہ ہے، نفع نقصان کا مالک وہ ہے۔ انسانیت کو پہچان کروائی، اور پھر اس رب کی صفات سمجھائیں، اس کا تعارف کروایا کہ الحمدللہ رب العالمین، وہ رب ہے، ساری کائنات کو پالنے والا ہے، وہ الصمد ہے، سب اس کے محتاج ہیں، وہ کسی کا محتاج نہیں ہے۔ لہٰذا انسانیت کو آپ نے تربیت دی، انسانوں کو رب سے ملایا، آپ کا سب سے بڑا احسان۔ انسانوں کو یہ سکھایا کہ جو غفار ہے، صرف بخشش اسی سے مانگی جا سکتی ہے، جو رزاق ہے، صرف رزق کا سوال اسی ذات سے کیا جا سکتا ہے، جو زندگی دینے والا ہے،
اگر کوئی موت کی کشمکش میں مبتلا ہے تو زندگی اسی سے مانگی جا سکتی ہے۔ اگر کسی کو شفا چاہیے تو جو ہوا شافی ہے، جو شفا دینے والا ہے، شفا بھی پھر اسی سے مانگی جا سکتی ہے۔ جو اولاد دینے والا ہے، کسی کو بیٹا چاہیے، کسی کو بیٹی چاہیے، کسی کو دونوں چاہیے، تو آپ نے انسانیت کو بتایا پھر اولاد دینے والا وہی ہے، اسی سے اولاد مانگنی ہے۔ پھر نہ مغفرت کسی اور سے مانگنی ہے، لا یغفر الذنوب الا انت۔ پھر نہ اولاد کسی اور سے مانگنی ہے، نہ رزق کسی اور سے مانگنا ہے، نہ شفا کسی اور سے مانگنی ہے، نہ اپنی کسی حاجت کے لیے کسی اور کے سامنے ہاتھ پھیلانا ہے۔ اس کے سوا کوئی معبود نہیں، لہذا رکوع ہے، سجدہ ہے، ذکر ہے، عبادت ہے، نماز ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، نذر ہے، نیاز ہے، منت ہے، جو کچھ بھی ہے وہ اس ایک رب کے نام کا ہوگا، ایک رب کے لیے ہوگا۔ آپ نے انسانوں کو یہ تربیت عطا فرمائی۔ مشرکین مکہ ان چیزوں میں اوروں کو بھی شریک کرتے تھے۔ آپ نے انسانیت کو بتایا کہ بتاؤ قرآن کی زبان میں، امن ھذا الذی یرزقکم ان امسک رزقا، بتاؤ اگر اللہ اپنا رزق بند کر دے تو کون ہے جو تمہیں رزق عطا کر سکتا ہے۔ انسانیت کو روحانیت کی معراج پہ پہنچایا، الصلاۃ معراج المؤمن، انسانیت کو معراج سے ہمکنار کیا۔ انسان اس دنیا کی رنگینیوں میں کھو جاتا ہے، انسان کی بشری کمزوری ہے۔ آپ نے انسانیت کو دھوکے سے نکالا ہے۔ ایک انسان چل رہا ہے، کسی نے فوراً اس کا ہاتھ پکڑا، آگے ہاتھ کر لیا کہ رک جاؤ، ٹھہر جائیے، آگے گڑھا ہے، کہیں گر جاتے آپ، تو یہ اس بتانے والے کا شکریہ ادا کرے گا کہ آپ نے میرے ساتھ مہربانی والا معاملہ فرمایا۔ ایک انسان کچھ کھانے لگا ہے، کسی نے بتا دیا کہ یہ مت کھائیں، اس میں تو کوئی زہریلی چیز ملی ہوئی ہے، اس میں تو کوئی دھوکہ ہے، اس میں تو کوئی دو نمبری ہے، تو ہر انسان اس مہربانی کرنے والے کا شکریہ ادا کرے گا کہ آپ نے ہمیں دھوکے سے بچایا، آپ نے ہمیں نقصان سے بچایا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ احسان، کیا یہ احسان نہیں کہ آپ نے ساری انسانیت کو دھوکے سے بچانے کی محنت فرمائی ہے۔ انسان کو نہیں پتا کہ دنیا اور آخرت کا کیا فرق ہے، دنیا اور آخرت کی کیا حقیقت ہے۔ آپ نے ہی انسانوں کو بتایا کہ یہ دنیا کیا ہے اور آخرت کیا حقیقت رکھتی ہے۔ یہ دنیا فانی ہے، یہاں رہنا ہے، یہاں محنت کرنی ہے، اپنی ضروریات کے لیے تگ و دو انسان نے کرنی ہے، مگر حقیقی دنیا، اصل زندگی، وَإِنَّ دَارَ الْآخِرَةِ لَهِيَ الْحَيَوَانُ، اصل زندگانی تو آخرت کی زندگانی ہے۔ یہ دنیا تو عارضی ہے، کہیں شیطان تمہارا ایمان نہ لے اڑے، کہیں نفس تمہارے ایمان کو کچل نہ دیں، کہیں دنیا کے رسم و رواج تمہارے اندر نیکی کے جذبے کو کمزور نہ کر دیں۔ آپ نے انسانیت کو دھوکے سے نکالا اور انسانیت کو حقیقت شناس کیا، انسانیت کو صحیح مقصد پہ ڈالا۔ انسان دائیں بائیں تھا اور اللہ کے نبی نے انسانیت کو اصل مقصد با مقصد زندگی عطا فرمائی۔ یہ آپ کا بڑا احسان تھا، انسان کو با مقصد انسان بنایا، اس کو دھوکے سے نکالا، ہر چیز کی حقیقت عطا فرمائی۔ اور نبوت کا کام ہی یہی ہے کہ انسان کو حقیقت بتائی جائے۔ اللہ نے اپنی رحمت سے جو قرآن پڑھے گا سمجھے گا، اللہ کے نبی کی سیرت کو پڑھے گا، وہ حقیقت کو جان لے گا۔ ظاہر کی آنکھ کچھ کہتی ہے لیکن حقیقت کی نگاہ کچھ اور کہتی ہے۔ آپ نے گوشت گھر بھیجا تقسیم کے لیے، تشریف لائے اور پوچھا اس گوشت کا کیا بنا، تو گھر والوں نے عرض کیا کہ جو اچھا گوشت تھا وہ چلا گیا ہے، اسے تقسیم کر دیا، اور جو ادنا قسم کا گوشت تھا وہ گھر میں رہ گیا ہے۔ بات تو ٹھیک تھی اور ایثار کی مثال تھی، لیکن آپ نے حقیقت کو واضح فرمایا کہ دیکھو ظاہر کی آنکھ سے تو یہ لگ رہا ہے کہ جو اللہ کے نام پہ دے دیا وہ چلا گیا ہے، اور ظاہر کی آنکھ گواہی دیتی ہے کہ جو اپنے لیے چھوڑا وہ بچ گیا ہے، لیکن حقیقت کی نگاہ یہ نہیں کہتی ہے۔ حقیقت کی نگاہ نبوت یہ بتلاتی ہے کہ جو چلا گیا ہے اصل میں وہ رہ گیا ہے، جو دے دیا ہے اصل میں وہ لے لیا ہے، اور جو اپنے لیے چھوڑ دیا ہے
وہ چلا گیا ہے، وہ فنا ہو گیا۔ فرمایا کہ نہیں، جو چلا گیا ہے وہ رہ گیا ہے، جو رہ گیا ہے وہ چلا گیا ہے۔ آپ نے انسانیت کو حقیقت بتائی ہے، انسان کی کیا حقیقت ہے، خالق کی کیا حقیقت ہے، اس دنیا کی کیا حقیقت ہے، آخرت کی کیا حقیقت ہے، اور اپنی زندگی بھر انسانیت کو حقیقت شناس فرمایا۔ آپ کے بے شمار احسانات میں سے کتنا بڑا احسان کہ اللہ کا آخری کلام قرآن مجید، فرقان حمید، خالق عز و جل نے سارے انبیاء کرام علیہ السلام کو جو تعلیمات عطا کی، سیدنا حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر سیدنا حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک، جتنی کتابیں، جتنے صحیفے، جتنی وحی، جتنی تعلیمات عطا فرمائی، ان سب کا خلاصہ اور ان سب کو کامل شکل میں اور ان سب کو عالمگیر انداز میں، ان سب کو جامع اور محفوظ انداز میں اور ان سب کو آسان ترین انداز میں خالق نے عز و جل نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن پاک کی صورت میں نازل فرما کر ہم تک پہنچایا ہے۔ وسیلہ کون بنے ہیں، ذریعہ کون تھے، کن کے وساطت سے، کن کے وجود مسعود، وجود پر نور، وجود مبارک کی وجہ سے ہم تک یہ قرآن پہنچا۔ اور یہ قرآن کتنی بڑی اللہ کی دولت ہے۔ قرآن پاک میں اللہ پاک خود فرماتے ہیں کہ فَلْيَفْرَحُوا، یہ اتنی بڑی دولت ہے کہ تم لوگوں کو خوش رہنا چاہیے اس دولت کی وجہ سے۔ دنیا کی ساری دولتوں پہ خالق نے کبھی یہ نہیں کہا کہ فَلْيَفْرَحُوا، فرحت کا، خوشی کا، شرف کا اظہار کرو، لیکن قرآن کی دولت دینے کے بعد خالق چاہتا ہے کہ بندہ مومن اپنے دل میں فرحت محسوس کرے۔ بندہ مومن جب قرآن کو سنے تو خوشی محسوس کرے، جب قرآن کو سنے تو شکر ادا کرے، اس لیے کہ یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت اور دولت ہے، یہ وہ خزانہ ہے کہ جس قرآن کے خزانے کو دیکھ کر بعض آیتیں اور ایسی صورتیں ایسی ہیں، پورے قرآن کا تو کیا مقام و مرتبہ ہوگا، بعض قرآن پاک کی آیات اور صورتیں ایسی ہیں کہ پروردگار عالم نے اس کائنات کو بنانے سے ہزارہ سال پہلے ان آیات کو اپنے وجود مبارک، اپنے کلام سے ان آیات کو وجود عطا فرما دیا تھا۔ اور جب فرشتوں نے وہ سنی اور دیکھی تو فرشتے رشک کر اٹھے، سراپائے رشک بن گئے کہ وہ امت کتنی خوش نصیب ہوگی جس امت کو اللہ کا یہ کلام پہنچایا جائے گا۔ تو یہ ہمیں ملا کہاں سے ہے، یہ ہمیں پہنچایا کنہوں نے ہے، اس کلام کو پہنچانے کے لیے پتھر کنہوں نے کھائے ہیں، اس کلام کو آگے منتقل کرنے کے لیے، اس کی دعوت و تبلیغ کے لیے کانٹوں پہ کون چلا ہے، دندان کس کے شہید ہوئے ہیں، اپنے بچوں کی وفات پہ ڈھول کی تھاپ کس نے سنی ہے، دم بریدہ اور اختر اور بے اولاد ہونے کے تانے کس نے سنے ہیں، اپنی اولاد کے جنازے اٹھا اٹھا کر، اپنے صحابہ کرام کی لاشوں پر آنسو بہا بہا کر، ساری قربانیاں دے کر یہ قرآن اگر آج میرے اور آپ کے گھر میں ہے، ہمارے سینوں میں ہے، ہمارے بچے قرآن اگر پڑھتے ہیں، آج ہم قرآن کا ثواب اپنی دنیا سے جانے والوں کے لیے ایصال کرتے ہیں، تو یہ سارا احسان ہے اللہ عز و جل کے بعد ہمارے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات کا۔ اتنا بڑا احسان ہے کہ آپ نے رہتی اور صرف یہ احسان مسلمانوں کے لیے نہیں، دنیا کے سارے انسان اس سے رہنمائی لیتے ہیں، اس نے زندگی گزارنے کا یہدی للتی ہی اقوم، اس نے زندگی گزارنے کا سب سے بہترین طریقہ انسانوں کو بتایا۔ یہ کلام آج ساری دنیا کی سائنسی ترقیات کی بنیاد ہے، وگرنہ تورات، زبور، انجیل اور صحیفے 100 سے زیادہ تو پہلے نازل ہو چکے تھے، پہلے سائنسی ترقی معرض وجود میں کیوں نہ آئی، پہلے انسان کو کیوں نہ یہ پتہ چلا کہ انسان پہلے جن چیزوں کو خدا مانتا تھا پھر انہی کو مسخر کرنا شروع کر دیا، جن دریاؤں کے دیوتا تسلیم کرتا تھا، جن ہواؤں کے دیوتا تسلیم کرتا تھا، پھر اسی انسان نے قرآن کے نزول کے بعد انہی دریاؤں، سمندروں کی تہوں میں محلات تعمیر کیے، انہیں مسخر کیا، اور انہی ہواؤں کے دوش پر آسمان میں اڑنے لگا، انہی ہواؤں کو، فضاؤں کو، خلاؤں کو انسان نے مسخر کیا، تو اس قرآن پاک کی برکت سے یہ علم کا وہ سرچشمہ اللہ کے نبی کی رحمت اور آپ کی وساطت سے امت تک پہنچا ہے۔ یہ احسان بہت بڑا ہے جس کا شکر ادا نہیں کیا جا سکتا۔ آپ نے انسانی معاشرے پر احسانات جو عطا فرمائے، تفصیلات ہیں لیکن چند اشارہ جات ہے
انسانی معاشرے پر آپ نے جو احسانات فرمائے، انسانیت کی حالت ایک تڑپتی ہوئی لاش جیسی تھی، انسانیت کا مقام انسانیت سے گر کر حیوانیت سے بھی پرلے درجے نیچے گر چکا تھا۔ آپ نے انسانیت کو، انسان کو بتایا کہ تم کوئی گری پڑی چیز نہیں ہو، تم تو اشرف المخلوقات ہو۔ آپ نے انسان کو انسان کا مقام باور کروایا کہ انسانیت سب خدائی کے بعد انسانیت کا مقام و مرتبہ ہے۔ مشرکین مکہ انسان کو اللہ کی بدترین مخلوق سمجھتے تھے کہ انسان گناہ کرتا ہے، انسان تو بڑا بدترین مخلوق ہے، معاذ اللہ، انسان تو اتنا گنہگار ہے، وہ تو رب سے کبھی بات چیت نہیں کر سکتا، رب سے کبھی براہ راست مانگ نہیں سکتا، رب تو کبھی اس کی براہ راست سنے گا نہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا قرآن پاک کی زبان میں وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، ہم نے اولاد آدم کو عزت عطا کی ہے۔ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، ہم نے انسان کو سب سے بہترین تخلیق میں پیدا کیا، اور فرمایا وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ، اے حضرت انسان ذرا اپنے وجود میں غور و فکر کر، تجھے اللہ کی قدرت کی کرشمہ سازیاں نظر آنا شروع ہو جائیں گی۔ آج کی میڈیکل سائنس حیران ہے، آج کی سائنس ورطہ حیرت میں ڈوبی ہوئی ہے، صرف انسان کے وجود پر تحقیق کر کے کہ انسان کا وجود ظاہر کیا ہے، باطن کیا ہے، ایک ایک سانس، ایک ایک دھڑکن، ایک ایک خون کا قطرہ، ایک ایک انسانی جسم کا دماغ اور جسم کا سسٹم، یہ نظام، یہ کسی عظیم ذات کا پیدا کردہ ہے۔ اس وقت سائنس نہ تھی، تحقیقات نہ تھے، لیبارٹریز نہ تھی، جدید ذرائع نہ تھے۔ اللہ کے نبی نے اللہ سے وحی لے کر انسانوں کو بتایا کہ انسان کوئی معمولی چیز نہیں ہے۔ انسان اگر ارادہ کرے، انسان اگر عزم کرے تو کائنات کی خالق کے بعد سب سے بہترین مخلوق ہے۔ انسان مسجود ملائکہ ہے۔ اگر انسان اپنے مقام کو پہچان لے تو فرشتے بھی انسان کو سجدہ کرنے لگ جائیں۔ آپ نے انسانی معاشرے پر احسان فرمایا، انسانی معاشرے کے کمزور طبقات کو آپ نے مضبوط بنایا۔ انسانی معاشرے میں جن طبقات پہ بے انتہا ظلم ڈھایا جاتا تھا وہ کون کون سے تھے؟ ان میں یتیم بچہ، یتیم معصوم بچہ یا بچی، باپ کا سایہ سر سے اٹھ گیا، اب یہ بچہ ظلم کا نشانہ ہے۔ اب معاشرے کے ظلم کے تیر اس بچی پہ چلنا شروع ہو جاتے تھے۔ لوگ اس بچے کی وراثت کھا پی جاتے تھے، اس کی جائیداد پہ ناجائز قبضے کر لیتے تھے، اس بچے کی تعلیم و تربیت میں بگاڑ پیدا کر دیتے تھے، حتیٰ کہ ایسا بھی ہوتا تھا کہ ان بچوں کو غلام اور باندیاں بنا لیا جاتا تھا، معاذ اللہ۔ اللہ کے نبی نے یتیم کو، کمزور یتیم کو، جسے دنیا سب سے کمزور، سب سے بے آسرا، سب سے بے بس سمجھتی تھی، اللہ کے نبی کا احسان کہ خالق نے اپنے حبیب کو پیدا کیا تو در یتیم بنا کے پیدا فرمایا، تاکہ انسانیت کو پتہ چلے کہ یتیم کون ہے اللہ کی نگاہ میں۔ اور پھر آپ سارے دنیا کے یتیموں کے آپ ملجا اور مأویٰ بنے ہیں، آپ کفیل بنے ہیں۔ ایک حدیث مبارک یتیم کی پرورش اور یتیم کا مقام سمجھنے کے لیے کافی ہے۔ فرمایا انا وکافل الیتیم فی الجنۃ ھکذا، کہ میں اور یتیم کی کفالت کرنے والا، یعنی یتیم پر دست شفقت رکھنے والا، فرمایا کہ میں اور یتیم جنت میں ان دو انگلیاں کی طرح اکٹھے ہو جائیں گے۔ صحابہ فرماتے ہیں، آپ نے فرمایا ھکذا انا وکافل الیتیم فی الجنۃ ھکذا، اس طرح، اور آپ نے اپنی انگلیوں سے شہادت کی انگلی اور درمیانی بڑی انگلی کو ملا کے فرمایا کہ اللہ مجھے اور یتیم کی پرورش کرنے والے کو اللہ جنت میں یوں اکٹھا فرما دے گا۔ گویا کہ یتیم کو کمزور مت سمجھنا، یتیم اللہ کی رحمت کے سائے میں ہے، یتیم پر اللہ کے نبی کی نظریں پڑی ہوئی ہیں۔ آپ یتیم بچے اور بچی کے سر پہ کسی اور کا دست شفقت ہو یا نہ ہو، رحمت عالم کا دست شفقت اس یتیم کے سر پر موجود ہے، اسے بے آسرا مت سمجھنا۔ قرآن کہتا ہے جو یتیموں کا مال ناجائز کھاتے ہیں تو یہ مت سمجھے کہ یتیم کی جائیداد یا مال چھینا، انہوں نے اپنے پیٹ میں جہنم کے انگارے جمع کر لیے ہیں۔ اور فرمایا کہ جس طرح زمین والوں کو آسمان پر رات کو ستارے اور چاند چمکتے دکھائی دیتے ہیں، اسی طرح آسمان کے فرشتوں اور نوری مخلوق کو زمین پر وہ گھر
چمکتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں جس گھر میں کوئی یتیم بچہ یا بچی رہتے ہو اور وہ گھر والے اس کے ساتھ حسن سلوک کا برتاؤ کرتے ہوں۔ کہیں فرمایا یتیم کے سر پہ جس نے ایک مرتبہ بھی محبت شفقت سے ایک ہاتھ بھی رکھا ہے تو ہاتھ کے نیچے جتنے بال آئے اللہ نے اس کے حساب سے گناہوں کو معاف فرما دیا۔ تو یہ کیا ہے؟ کمزور طبقے کو مضبوط ترین طبقہ بنا دیا۔ پھر کیا ہوا؟ مسلمان معاشرے میں لوگ اپنے بچوں سے زیادہ یتیم بچوں سے محبت کرنے والے بن گئے۔ وہ یتیم جو بے آسرا تھا پھر وہ معاشرے کا سب سے زیادہ مضبوط طبقہ بنا۔ عورت پہ ظلم ہوتا تھا، بیوہ پہ ظلم ہوتا تھا، غلام باندی پہ ظلم ہوتا تھا، مزدوروں پہ ظلم ہوتا تھا، غریبوں پہ ظلم ہوتا تھا۔ اللہ کے نبی نے ان تمام طبقات کو مضبوط ترین طبقات بنا دیا۔ حتیٰ کہ کتنا مضبوط بنایا، حضرت ابو بکر صدیق جیسے عظیم انسان، عظیم ہستی، کہ آپ فرماتے ہیں کہ ارحم امتی بی امتی ابو بکر، میرے بعد میری امت پر سب سے زیادہ احسان اور مہربانی کرنے والا وہ ابو بکر صدیق ہیں۔ یہ مقام و مرتبہ، لیکن اس کے باوجود آپ حضرت بلال حبشی کو یا سیدی کہہ کے پکارتے ہیں، اے میرے سردار، اے میرے آقا، اے میرے مالک۔ جس غلام کو حضرت بلال کو ان کا مالک امیہ اپنے ساتھ بٹھانا پسند نہ کرتا تھا سواری پر، اپنے ساتھ کھانے دسترخوان پہ جمع کرنے کو اپنی توہین سمجھتا تھا، اور مالک کو یہ آزادی حاصل ہوتی تھی اپنے کسی غلام کو قتل کرنا چاہے تو بے وجہ بھی مار دے، کوئی پوچھنے والا نہیں، کوئی قانون نہیں، اس کا حق سمجھا جاتا تھا۔ ایک کسی مسلمان نے کسی غلام پہ سختی کی، پیچھے سے ڈانٹ پڑی، دیکھا کون ہے، دیکھا رحمت عالم ہے، فرمایا کہ اگر جتنی طاقت تجھے اس غلام پر ہے تیرے رب کو تجھ پر اس سے کہیں زیادہ طاقت حاصل ہے، اس لیے اس سے ڈرو۔ ان صحابی نے فوراً اللہ کے نبی کو گواہ بنایا، اے اللہ کے نبی آپ گواہ رہیے، میں نے اللہ کی رضا کے لیے اس غلام کو ہمیشہ کے لیے آزاد کر دیا۔ تمہارے بھائی ہیں یہ غلام، تمہارے بھائی ہیں، جو خود کھاؤ انہیں کھلاؤ، جو خود پہنو انہیں پہناؤ، ان سے ان کی طاقت سے زیادہ بوجھ مت کام کا ڈالو۔ آپ نے کمزور طبقات کو معاشرے کے مضبوط طبقات قرار دیا، طبقاتی کشمکش کو ختم کیا، اور پھر انسان کے اندر وہ بہترین انسانی خوبیاں پیدا فرمائیں جس کی وجہ سے انسان واقعی انسان کہلانے کا حقدار بنتا ہے۔ آپ نے فرمایا انما بعثت لاتمم حسن الاخلاق، کہ مجھے تو انسانیت کے بہترین اخلاق کی تکمیل کے لیے دنیا میں نبی بنا کر بھیجا گیا ہے۔ بعثت نبوت کا مقصد آپ یہی فرماتے ہیں کہ انسانوں کے اعلیٰ اخلاق۔ آج کا نظام تعلیم، آج کا نظام تربیت، آج کا معاشرہ ان نبوی اخلاق سے دور ہوتا چلا جا رہا ہے۔ سب سے بڑی خرابی کی وجہ یہی ہے کہ جس دین نے اور جس نبی کے دین نے اور سیرت نے انسانوں کو عمدہ اخلاق سکھانے تھے، جب انسانیت نے ان تعلیمات کو فراموش کرنا شروع کیا تو انسان، آج کا انسان جس سے حیوان بھی شرمائے، جب وہ ظلم و بربریت پر آ جاتا ہے تو دنیا کی کوئی مخلوق اتنی ظالم نہیں بنتی جتنا انسان ظلم کرنے والا بن جاتا ہے۔ وجہ ایک ہی ہے کہ اللہ کے نبی نے انسانیت میں جو اخلاق کا روشن چراغ جلایا تھا، جب تک وہ نہیں جلے گا تب تک انسان انسانیت کے لائق نہیں ہوگا۔ آپ نے اعلیٰ اخلاق انسانیت کو دیے۔ انسان کو انسان بنانے والی چیز حیا ہے، آپ نے حیا کا درس دیا، فرمایا حیا ایمان کا شعبہ ہے، حیا ایمان کا جز ہے۔ آپ نے انسان کو ہمدردی کا سبق دیا، فرمایا کہ وہ شخص مومن نہیں کہ جو خود تو پیٹ بھر کر کھائے اور اس کا پڑوسی ہمسایہ بھوکا سوئے، یہ مومن نہیں ہو سکتا ہے، چاہے دیندار لیکن ایمان والا نہیں ہو سکتا۔ آپ نے ہمدردی کا درس عطا فرمایا، آپ نے ایک دوسرے کو معاف کرنے کی ترغیب عطا فرمائی۔ کسی کے بارے میں فرمایا کہ کسی نے جنتی دیکھنا ہو تو فلاں چلتے ہوئے کو دیکھ لو۔ جب تحقیقات کی گئیں تو پتہ چلا اس صحابی میں سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ یہ لوگوں کو معاف کر دیا کرتے ہیں۔ آپ نے دلوں کو صاف کرنے کی تعلیم دی، آپ نے رزق حلال کمانے کی تعلیم دی۔ رزق حلال سب سے زیادہ پاکیزہ رزق آپ نے قرار دیا۔ آپ نے بڑے چھوٹے کا احترام، ہر ایک کے مرتبے کا خیال رکھنے کی انسانوں کو تربیت عطا فرمائی۔ انزل الناس منازلہم، معاشرے میں اللہ نے جس کو جو مقام دیا ہے
اس کے اس مقام کا خیال رکھنا چاہیے، ہر ایک کے رتبے کا پاس رہنا چاہیے، ہر ایک سے اس کے رتبے کے مطابق سلوک کرنا چاہیے۔ آپ نے انسانیت کو مایوسی کے اندھیروں سے نکالا ہے۔ آج کا زمانہ انسان مایوسی کے اندھیروں میں پھر ڈوب رہا ہے۔ آج بھی اللہ کے نبی کی تعلیمات انسانوں کو وہ مایوسی کی گڑھوں سے نکالنے والی ہیں۔ لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس ہونا یہ تو انسان کو کفر تک پہنچا دیتا ہے۔ آپ نے انسانیت کو امید کی روشنی دکھائی ہے اور انسان کو بتایا ہے، اے بندے خالق کی رحمت سے مایوس مت ہونا، اگر دن میں 70 دفعہ بھی 70 مرتبہ بھی تم سچی توبہ کرو اور وہ ٹوٹ جائے تو یہ مت سوچنا کہ اب کی تو اللہ معاف نہیں کرے گا، اگر 71ویں مرتبہ بھی سچی توبہ کرو گے تو اللہ پھر بھی معاف کر دے گا۔ آپ نے انسانیت کو مایوسی کے گڑھوں سے نکالا ہے، تو آپ نے انسان کو بہترین انسانی اخلاق اور صفات سے نوازا ہے۔ تو آپ کے احسانات آپ نے رب سے ملایا، قرآن پہنچایا، امت کے لیے قربانیاں دیں اور انسانیت کو انسانیت کی معراج سے ملایا ہے۔ اللہ رب العالمین ایسے عظیم نبی کی ہمیں قدردانی عطا فرمائیں، سب انسانوں کو آپ کا ادب سکھائیں اور آپ کی اطاعت میں زندہ رہنے کی توفیق بخشیں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ والإسلام ديني ومحمدا رسول الله ويقيني أدنو إليه ساجدا بجبيني اقبل صلاة